بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات مبارکہ اور سنتیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماریاں وہ تب تک رہیں گی جب تک آپ سنت کے اوپر عمل کرنا شروع نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، اس سنت پہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم، آپ کی بیماریاں بھی ختم، آپ کی مصیبتیں بھی ختم، آپ کی تکلیفیں بھی ختم۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں۔ ویڈیوز اتنی میں بناتا ہوں سنتوں کے اوپر، چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بڑی سے بڑی سنت جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ سب کی عادت مبارکہ بھی بتاتا ہوں، ڈفرینٹ جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، صحابہ کے ساتھ یہ وہ سارا، اتنی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اتنی آسان طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ مختلف پوائنٹس کے تھرو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا وہ اتنا آسان ہے کہ جس کو حد نہیں۔ آپ کسی کے بیان سنیں گے نا، کسی کے بیان میں جا کے بیٹھیں کتابیں پڑھیں گے، شاید آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ پڑھ سکتے، نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، نہ کچھ اور ہے۔ ورڈس بہت مشکل ہوتے ہیں بعض دفعہ، اس کو آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے، میں ڈیلی روٹین میں وظائف بھی بنا سکتا ہوں، وظیفوں پہ بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، وظیفے تو لوگوں کو اس کے اوپر بھی لگا سکتا ہوں، لیکن وہ سلوشن نہیں ہے۔ وظیفہ جو ہے نا وہ سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ آپ سب کی سنت کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک دفعہ بولا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت انسان کو سیدھا جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گی، اور آپ سے کا قرب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ جو آج کل حالات جس طرح کے چل رہے ہیں وہ ختم ہوں، جب تک آپ سنت کے اوپر عمل کرنا شروع نہیں کریں گے یہ چیز ایسے ہی رہے گی۔ چاہے آپ لاکھوں کما لیں، کروڑوں کما لیں، لیکن آپ کبھی بھی اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ اس میں خوش نہیں رہیں گے، اور آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بے برکتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے وہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے نہیں ہٹایا جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، ہوتا ہے نا جب منسٹر جا رہا ہوتا ہے تو آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سارے منسٹر آ رہے ہیں، یہ کوئی وزیر آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی۔ ابھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنت ہے جو میں آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ جائز کام کوئی بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں فرماتے، اور اگر آپ کا ارادہ ہوتا تو اس پہ جواب دے دیتے، نہیں ہوتا تو آپ اس پہ خاموش ہو جاتے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، جب آپ نے اگر کسی کو کسی بات کا تو خاموش ہو جاؤ، اور اگر آپ اس میں رضامندی ہے تو اس کو جواب دے دو بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ پرائیویسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو، آپ اس کی طرف اپنا کان کر دیں تاکہ وہ آپ سے جو بھی بات کرنا کر لے، جب اس کی بات مکمل ہو جاتی پھر آپ اپنا چہرہ مبارک وہاں سے ہٹاتے، ادروائز نہیں ہٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہیں پر بھی، گھر سے کوئی جا رہا ہے، کوئی صحابی جا رہا ہے، یا کوئی جماعت جا رہی ہے، کوئی جہاد پہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ فرماتے تھے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ دعا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ دعا پڑھتے ہیں جب کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تھے۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، یعنی کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی تانے شانے، کوئی باتیں سنانے یہ نہیں کرتے تھے۔ الحمد للہ علی کل حال، الحمد، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی، علی کل حال، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ جب آپ یہ چیزوں پہ اپنی زندگیاں گزاریں گے نا تو نہ کسی کی ڈائیورس ہوگی، نہ کسی کی لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ کوئی ایک دوسرے کو تانے مارے گا، نہ طنز کرے گا، ٹھیک ہے، نہ کسی کو تذلیل کرے گا، نہ کسی کو ذلیل کرے گا 10 لوگوں میں بیٹھ کے، تو ہر گھر جو ہے وہ خوشحال گھرانہ ہو جائے گا۔ جب کوئی ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، اور یہ غرور اور تکبر جس نے انسان اپنے اندر سے ختم کرنا ہے نا، وہ سلام میں پہل کرنا شروع کر دے۔ اتنی عاجزی اس کے اندر آ جائے گی نا کہ سارا غرور تکبر نکل جائے گا۔ جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، متکبروں کی طرح کن اکھیوں سے نہ دیکھتے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یوں ہے، اگزامپل دے رہا ہوں، غلط مطلب نہ لیجیے گا، یوں بیٹھے ہوئے دائیں طرف یا بائیں طرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں دیکھتے تھے، پورا یوں گھوم جاتے تھے اس کی طرف، یعنی سینہ مبارک اس کے پورے چہرے کی طرف ہوتا تھا۔ ہم تو ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم یوں کر کے جواب دیتے اس کو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا چہرہ مبارک اس کی طرف، چہرہ بھی اس کی طرف، پورا سینہ مبارک بھی اس کی طرف، یعنی پورا گھوم جاتے تھے۔ یہ اصل سنت طریقہ ہوتا ہے۔ نگاہ نیچی رکھتے تھے، غیرت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔
اتنی حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچے رکھتے تھے. ایون کہ مردوں سے بھی جب بات کرتے تھے تو آپ سے کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے تھے. یہی سنت عمل ہے کہ جب آپ کسی مرد سے بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیں، کبھی اوپر دیکھ لیں، کبھی نیچے دیکھ لیں، اس طرح سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو بہت پسند فرماتے، یعنی غصہ نہیں کرتے تھے، کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، ہمیشہ نرمی سافٹ کو اسپوکن رہے ہمیشہ. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم طبع اور رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اٹھاتے تھے، یعنی جب پاؤں کو اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، اور جب نیچے رکھتے پاؤں کو تو اتنی عاجزی سے رکھتے کہ خود بھی یوں جھک جاتے پاؤں رکھتے ہوئے، اتنی نرمی اور عاجزی سے رکھتے تھے. سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو کبھی آپ نے یہ شو نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، میری اتباع کرنا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اپنی تعریفیں کروانا، اپنے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا. اور اس کی ایگزامپلس میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں نے کافی دفعہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور صحابہ جب آپ کے ساتھ ہوتے اور کوئی چیزیں وغیرہ لکڑیاں جمع کرنا ہوتا، کھانا بنانا ہوتا سفر میں جیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خود کام میں شریک ہوتے تھے، یعنی لکڑیاں لا رہے ہیں یا پانی لا رہے ہیں یا کوئی اور چیز جو بھی کام کی ہوتی ہے وہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہاں پہ گدا بچھا کر بیٹھ گئے اور آرڈر کریں یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ میرے لیے ایسے کرو ویسے کرو. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی، جو کہ آج ہم میں بہت زیادہ ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم آرڈر یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ ایسے کرو ویسے. تو یہ خلاف سنت عمل ہے. ٹھیک ہے. کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں کرنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر کوئی غریب آتا ہے یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے. یعنی کہیں پر بھی کوئی بھی موقع ہوتا، یعنی گھر ہوتا، باہر ہوتا، بازار ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ وہیں کھڑے ہو جاتے اور ان کی بات سننے کے لیے بیٹھ جاتے. ایسے نہیں کھڑے کھڑے باتیں سن رہے ہیں، اچھا بعد میں آنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو ٹھیک کرتی ہیں. اب اگر ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کو اچھا یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آنا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ وہ تو آگے جواب بھی نہیں دیتے اور چپ کر کے وہاں سے گزر جاتے. تو یہ ساری خلاف سنت عمل ہے، اور یہی چیزوں پہ اگر جب انسان عمل کرے گا نا تو زندگیاں بڑی آسان ہوتی ہیں. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے سی صدا آتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، خود جب اکیلے میں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے جب آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے کیونکہ باقیوں کا بھی آپ کو خیال ہوتا تھا. ایون کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچے کے رونے کی آواز آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز ختم کرتے تھے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں اس کو دیکھ لے. لیکن جب خود آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ لمبی نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی خوف اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی سسکی سی جو بن جاتی ہے نا رونے میں جیسے ہوتا ہے ویسے بن جاتی تھی، اور سینہ مبارک سے ہلکی ہلکی سی اس کی آواز آتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے، یعنی اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب آپ کبھی شام میں، رات میں یا صبح میں ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہیں تو آرام سے دروازہ کھولا، آرام سے باہر نکل گئے. اور جوتا وغیرہ لینا، کوئی بھی سامان اگر اپنا بھی لینا تو وہ بھی بڑی آہستہ سے اور آرام سے وہاں سے آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. گھر والوں کو تکلیف نہیں دیتے. گھر میں بھی اگر آتے تھے تو آرڈر نہیں کرتے تھے میرے لیے یہ لے کے آؤ، میں خود اپنی چیزیں پرسنل کام اپنے خود کرتے تھے، کسی کو آرڈر نہیں دیتے. گھر آتے تھے اپنی چیزیں وغیرہ اٹھانا، کھانا پینا، لینا، پہننا، جوتا، یہ وہ ساری چیزیں اپنا تو خود کرتے ہی تھے. گھر والوں کے ساتھ بھی کاموں میں شریک فرماتے تھے کہ جھاڑو بھی نکال دیتے. حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا بھی گندوا دیتے تھے، آپ آٹا بھی گون لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح برتن وغیرہ ہو تو وہ بھی دھو لیں. تو گھروں کے کاموں میں بھی آپ سے آج کوئی کرتا ہے؟ اگر کسی کو اگر آپ کہہ دیں، کوئی اگر بیوی آپ کی وائف اگر آپ کو کہہ دیں یار یہ تھوڑے سے کام کر دو، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے کرنے کا، یہ میں نے کام کرنا ہے، اور اس کو آگے سے 10 باتیں اور سناتے ہیں. تو بھائی اس لیے کہتا ہوں جب تک سنت کے اوپر نہیں آئیں گے آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، آپ کی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں وہ ختم نہیں ہوں گی. کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. وقتی طور پہ جو قسمت میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سکون نہیں ملتا، دل میں بے چینی سی رہتی ہے، چڑچڑاپن گھروں میں، اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ سنت کو ضرور سیکھیں. چھوٹی سنت سے عمل کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنت ایک ساتھ ہی عمل نہیں، چھوٹی سنت سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے آسان سنت جو ہے نا سب سے پہلے اس سے شروع کریں. یعنی گھر میں جب داخل ہو سلام کریں، سب سے پہلے سلام سے شروع کر لیں. سیڑھیوں پہ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچے اترنا سبحان اللہ. جب ان چیزوں کی عادت بنے گی تو بڑی سنت پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کو سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا. یہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا، جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ کرتے.
مجمع میں ہوتے پیچھے چلتے، صحابہ کو آپ ہمیشہ آگے چلاتے تھے، آپ ہمیشہ خود پیچھے رہتے تھے. ایسے نہیں کہ میں سب سے آگے چلوں گا تم سب میرے پیچھے نہیں. اور جب چلتے تو بڑے تواضع کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ چلتے تھے اور نیچے نگاہ کر کے چلتے تھے. اس کا نا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب نکالا نا، تو شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے قیامت ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ میں تیرے، قرآن کی آیت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے میں اس کو بہکاؤں گا تاکہ وہ تجھ سے دور ہو. اس نے اوپر کا نام اور نیچے کا نہیں کہا تھا، اوپر کا اور نیچے کا نہیں کہا تھا، اس نے دائیں، بائیں، سامنے، پیچھے، یہ 4 جگہ سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب اوپر کر کے اگر انسان چلے گا تو وہ گر جائے گا، ٹھوکر لگ جائے گی. تو نیچے نگاہ رکھ کے چلے گا نا تو اس کو نہ ٹھوکر لگے گی، نہ وہ گرے گا، اور ہر برائی سے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیچے دیکھ کے چلو گے، ایک تو سنت پہ عمل ہوگا، بد نگاہی نہیں ہوگی، غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ نہیں پڑے گی، اور وہی انسان کا سب سے بد نظری سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہی سارے گناہوں کی جڑ ہے. جب تک انسان بد نظری نہیں چھوڑے گا اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ باہر جائے گا، بازار میں جائے گا، مال جائے گا، دکان پہ جائے گا، کہیں پر بھی جائے گا، بد نظری ہوگی، وہی دماغ میں چیزیں گھومتی رہیں گی، وہی شیطان گھماتا رہے گا، اور وہی سوچ کے انسان سے گناہ ہوتے رہیں گے. کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یعنی کوئی معتبر بڑا بندہ کوئی کسی شہر سے آتا تھا یا کسی قوم سے آتا تھا، قبیلے کا کوئی بڑا بندہ ہوتا، اس سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ وقت اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے اور کچھ آرام کے لیے رکھتے. 3 وقتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا اپنے جو روٹین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی عبادت کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اپنی عبادت کے لیے، اپنے آرام کے لیے. اچھا، جو گھر والوں کا معاملہ ہوتا تھا اس میں کمی نہیں کرتے تھے، وہ اسی طرح رکھتے تھے. ہاں، کبھی دوسرے لوگوں کو وقت دینا ہوتا تھا تو جو آپ کا آرام کا وقت ہوتا تھا اسی میں سے نکالتے تھے وقت. اور وہ لوگوں کے لیے اگر کوئی بڑے جو لوگ ہوتے تھے، قبیلے کے بڑے سردار آ جاتے کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ اپنے آرام کے وقت میں سے اس میں ان کو وقت دیتے تھے. وہ گھر والوں جو وقت اس میں سے نہیں دیتے تھے، ان کا حق آپ نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے نا. نہ عبادت کا وقت آپ اپنا کم کرتے، اپنا جو آرام کا وقت ہوتا تھا اس کو کم کرتے تھے، اور لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ وہ کرتے تھے. یہ صحابہ آپ کے پاس آتے، ان کو کوئی پیغام دینا تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، یہ بھی سنت ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان میں وقت جو ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، اور کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے اور آپ سے کوئی صالح ثواب کر کے ضرور اٹھا کریں. پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا. کوئی رشتہ دار سے بدسلوکی نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی انسان کے رزق میں کمی کا یہ بھی ذریعہ کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار سے بدسلوکی کرتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، یہ رزق میں تنگی کی علامت ہے. جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا، مالی طور پہ بھی اگر کمزور ہے ان کا بھی خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا. دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا. بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے. اور آج ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کہہ دیتے ہیں. مزاح تو دور کی بات ہے، اسے ہنسی مذاق تو دور کی بات ہے، اسے تو سیدھے منہ ہم لوگ بات تک نہیں کرتے. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی گھر میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو ہماری بد نظریاں ہم لوگ کرتے ہیں، غیر محرم پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی بیوی جو اچھی نہیں لگتی، ہمیں دوسری عورتوں پہ وہ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے نا، تو ہمیں وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا انسان کے گھروں میں مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑے، ڈائیورس سے آج کل بہت 6 مہینے میں طلاقیں ہو جاتی ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے. یہ شادی تو کر لیتے، شادی کرنے کے بعد وہ جو 6 4 5 مہینے گزار لیے، اس کے بعد پھر وہ یہ حرکتیں شروع کر دی جو باہر جا کے دوسری عورتوں کو دیکھنا. اچھا، سنت کے بعد اچھا بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں بیٹھے رہتے تھے. اشراق تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے، اور اس طرح چوکڑی مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، جیسے ہم جو پالکتی مار کے نہیں بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے تھے. صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح بیٹھتے تھے، اور باتیں وغیرہ کرنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھ جاتے تھے. اچھا، لیکن جب کوئی چھوٹے ہوتے تھے یا کوئی بڑا بوڑھا وغیرہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 زانو ہو کے بیٹھتے، یعنی اتحیات میں جس طرح بیٹھتے اس طرح بیٹھتے تھے. اچھا، سنت اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا، یعنی خوشی سے ملنا، اچھے طریقے سے، چہرے کے اوپر ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، اس طرح سے ملنا تاکہ وہ آپ سے ملے تو اس کا دل خوش ہو، وہ آپ سے چڑ کے سائڈ پہ نہ ہو جائے، یا وہ اس کو کوئی تنگی فیل نہ ہو کہ اس کو ایسا محسوس ہو یار شاید یہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، زبردستی کو ملاقات ہو رہی ہے. سواری پر اس کے مالک کو ہمیشہ آگے بٹھائیں، خود آپ پیچھے بیٹھیں، یہ سنت عمل ہے. لیکن اگر آپ نے آگے بیٹھنا تو اجازت کے ساتھ بیٹھیں، بغیر اجازت آپ آگے نہیں بیٹھ سکتے. یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اور کچھ سنتیں تھیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. کوشش کیا کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بھی اس چیزوں کا پتہ ہو.
اپنے نبی کی، آپ یہودی کو دیکھ لیں، آپ عیسائی کو دیکھ لیں، آپ ہندو کو دیکھ لیں، آپ سکھ کو دیکھ لیں، ان کو اپنے جو ان کے بڑے ہیں، جن کو وہ سب سے بڑا مانتے ہیں، جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانتے ہیں، جس طرح وہ مانتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کا، ان کے بچے سے لے کے، ان کے بڑے سے لے کے، ان کے بوڑھے سے لے کے، سب کو ان کے اپنے جو بڑے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ایسی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی عادتوں کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیسے بیٹھتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، واش روم میں کیسے جاتے، باہر کیسے آتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے، گھر سے باہر کیسے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ملنے کے لیے آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ آپ کا کیا طرز عمل تھا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا، بیٹھنے کا، جہاد پہ آپ کیسے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہم سے اگر کوئی عیسائی یا کوئی یہودی اگر آ کے کچھ پوچھ لے گا نا، ہمیں نہیں پتہ، اور نعرے ہم سے ایسے لگوا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہماری جان بھی کرو، بھائی اس جان کا کیا فائدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی؟ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور سیکھیں، اس کے اوپر ضرور عمل کریں، اور پھر دیکھیں گے آپ لوگوں کی زندگیاں جو کتنی آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر پریشانی، آپ لوگوں کو پریشانی نہیں لگے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آسانی سے حل فرما دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔